کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا 3 طرح کے نظریے ہیں شب برات سے متعلق۔ پہلا نظریہ، ایسے افراد جو شب برات میں غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، نہ صرف جواز کے قائل بلکہ اس قدر اہتمام کرنا، اس قدر التزام کرنا کہ اتنا اہتمام اور التزام فرائض کا بھی نہیں کیا جاتا جتنا التزام اور اہتمام شب برات کا کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ نظریہ ہے جو شب برات کے رد میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ خود شب برات کا ہی انکار کر دیا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ عام راتوں کی طرح ایک عام رات ہے۔ یہ حضرات تیسرے نمبر پہ جو نظریہ ہے وہ ہے اعتدال والا نظریہ، میانہ روی والا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ کہ نہ تو اس کے اندر ہم افراد کا شکار ہیں، نہ ہم تفرید کا شکار ہیں، نہ ہم اس کا بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو منانے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا التزام اور اس کا اہتمام اس انداز سے کرنا کہ جو قرآن حدیث اکابرین سلف صالحین صحابہ کرام تابعین سے بالکل بھی ثابت نہ ہو، بلکہ ہمارا جو راہ ہے وہ ہے راہ اعتدال، درمیانی راستہ، کہ یعنی اس قدر اہتمام کرنا جس قدر اہتمام کرنا ثابت ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، شب برات سے متعلق جتنے بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ 10 صحابہ سے شب برات سے متعلق روایات مروی ہیں، 10 صحابہ سے شب برات سے متعلق روایات مروی ہیں۔ تو شب برات 15 شعبان کے روزے سے متعلق، 15 شعبان کے اعمال سے متعلق، اسی طرح ان کے فضائل سے متعلق جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف اس قدر کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ ان کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر کثرت کے ساتھ ضعیف روایات کا ایک عمل پر جمع ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمل کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہے، کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہے، لیکن مستحب کے درجے میں، مستحب کے درجے میں، مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں اس کام کو کہ جس کو کر لینے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، اور نہ ہی اس کو ضروری سمجھا جائے، بغیر ضروری سمجھے، بغیر اس کو لازم سمجھے وہ عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس حد تک۔ اب اگلی بات، شب برات سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی شعبان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ اس میں 15 شعبان کا لفظ نہیں ہے، ویسے بھی شعبان کے جو روزے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے کے روزے کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وجہ سے میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام وہ 2 طرح کے ہیں، جیسا کہ ہر انسان کے جو کام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں جو عادتاً کیے جاتے ہیں، دوسرا وہ کام ہوتے ہیں جو ضرورتاً کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی عادت ہے روزانہ نماز فجر کے بعد 1 سپارہ تلاوت کرنے کی، اس کی عادت ہے۔ اب ایک دن جو ہے نا اس نے 1 سپارہ تلاوت نہیں کیا، بلکہ وہ کسی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو گیا یا کسی جگہ پہ کوئی ضروری کام آ گیا تو اس نے وہ سپارہ تلاوت نہیں کیا،
وہ دن اس کا ناغہ ہو گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناغہ کرنا اس کی عادت تھی، بلکہ یہ کہا جائے گا اس دن جو اس نے سپارہ نہیں پڑھا وہ اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ ضرورت تھی، ضرورت کے پیش نظر سپارہ اس لیے نہیں پڑھ سکا، باقی اس کی عادت ہے روزانہ یہ سپارہ پڑھنے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو کام ہے نا وہ دو طرح کے ہیں، اور دونوں طرح کے کام روایات اور احادیث کے اندر ذکر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو عادتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور وہ کام جو ضرورتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت والے کاموں کا بھی ذکر ہے اور ضرورت والے کاموں کا بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ ضرورت تھی۔ عادت کیا تھی؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنا وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر ہم کلی نہ کریں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ایک سنت کے ثواب کو تم نے چھوڑ دیا۔ وضو تو کلی کے بغیر بھی ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب تو نہیں لے سکا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیا کرتے تھے۔ اب بعض روایات میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اپنی اہلیہ کو بوسہ دے دیا، بوسو کنار کر لیا۔ اب وضو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گھر والی کو بوسو کنار کرنا وہ عادت نہیں تھی، وہ ضرورت تھی، وہ عادت نہیں تھی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھی یہ بھی سنت ہے کہ وضو کرنے کے بعد جا کے بیوی کو بوسہ دو، یہ بھی سنت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ سنت نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ وہ ضرورت تھی۔ عادت کیا تھی کہ وضو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول عبادات اور کی طرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور اسی طرح دیگر حدیث کے کتب میں یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے تھے۔ اب حدیث کے اندر احادیث کی دنیا میں ذخیرہ احادیث میں دونوں طرف کی احادیث ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام بھی ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ کام بھی ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی ہے۔ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی بلکہ یہ کیا تھی؟ ضرورت تھی۔ تو کچھ حضرات حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے کر عمل کرتے ہیں، تو کچھ حضرات اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، کس موقع پر کیا، کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اب مثال کے طور پر پانی بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی کہ پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیتے تھے، ایک موقع پر کھڑے ہو کر بھی پی لیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، تو ہم کہیں گے کہ وہ سنت نہیں، وہ ضرورت تھی، وہ سنت نہیں۔ سنت کیا ہے؟ عادت مبارکہ کیا تھی؟ بیٹھ کر پینے کی۔ اور ضرورت کیا ہے؟ کبھی مجبوری کے اندر کوئی بندہ کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو گنجائش ہے۔ تو احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے اعمال ہیں، ایک وہ عمل ہیں نبی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوقت ضرورت کیے ہیں، اور وہ اعمال ہیں جو عادتاً کرتے۔ اب امت کون سے عمل کرے گی؟ امت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو لے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل کرے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت بنا کر کیا کرتے تھے۔ ہم وہ کام کریں گے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کرنے کی آقا کی عادت تھی، ہم نے وہ کام کرنے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے کام وہ ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کون سے کام وہ ہیں جو ہم نے نہیں کرنے؟ کون سے کام وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت بنا کے کیا کرتے تھے، آقا کی عادت تھی، اور کون سے کام وہ تھے جو نبی کی عادت نہیں تھی بلکہ ضرورت کے مطابق کرتے تھے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ تو جواب بڑا ہی آسان ہے۔ ہم نے اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے شاگرد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پہلے تربیت یافتہ ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے وہ پہلا سبق حاصل کرنے والے وہ کلاس وہ جماعت صحابہ کی ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے کاموں کو صحابہ آگے لے کر چلے ہیں اور کون سے کاموں کو صحابہ نے آگے لے کر نہیں چلایا. جن کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کاموں کو صحابہ نے آگے چلایا ہے، ان پر عمل کیا ہے، ہم بھی ان پر عمل کرتے ہیں اور امت کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات اور وہ کام جن کو صحابہ نے آگے نہیں چلایا، جن کو صحابہ نے آگے نہیں چلایا، ہم بھی وہ آگے نہیں چلاتے، اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں وہ صرف نبی کی خصوصیت یا نبی کی ضرورت. اس پر بھی میں ایک مثال دے دوں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کتنی ہیں؟ 11 ہیں. صحابہ نے کتنی کی ہیں؟ 4 کی ہیں. صحابہ نے 11 کیوں نہیں کی؟ کوئی یہ کہے کہ بھی نبی نے تو 11 کی ہیں، میں بھی 11 کروں گا. ہم کہیں گے 11 کرنا وہ نبی کی خصوصیت تھی. نبی کی کیا تھی؟ خصوصیت تھی. صحابہ کرام اگر 11 نبی کی سنت ہوتی تو صحابہ بھی 11 کرتے. جب صحابہ نے 4 پر عمل کیا، ہم بھی قیامت تک 4 پر عمل کرتے رہیں گے. 4 کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی 4 ہی شروع کر دے. مطلب یہ ہے ایک اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہو، اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ وہ 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کر پائے گا تو دوسری کر لے، گنجائش ہے. اگر یقین ہے کہ میں انصاف کر سکوں گا، برابری کر سکوں گا، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کل قیامت کے دن وہ بندہ جو 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی عدالت میں اس حالت کے اندر پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا. جو 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرنے والا ہوگا. تو دوسری شادی کرنا کوئی آسان نہیں ہے. کرے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ کرے جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میں جانی، مالی، اخلاقی مساوات قائم کر سکوں گا تب کرے. اور جس کو یقین نہ ہو تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے فواحدتن، تیرے لیے ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کون سے کرنے، وہ کام کرنے جن کو صحابہ نے آگے کیا ہے. اب میں اسی بات کو لے کر 15 شعبان کے اوپر آتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو جو عمل کیے ہیں صحابہ کرام نے ان عمل کو آگے چلایا یا نہیں چلایا. اب جب میں پہلے بتا چکا ہوں 15 شعبان سے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف روایات ہیں. 15 شعبان کی رات سے متعلق ایک ضعیف روایت کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں گئے اور اہل قبور کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی. اما عائشہ سے روایت حدیث ہے لیکن ضعیف ہے. اب اگر اس حدیث کو یا اس جیسی حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ امت کے لیے یہ سنت دائمی نہیں ہوگی، سنت مؤکدہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت دفعہ شعبان کا مہینہ آیا، کافی دفعہ شعبان کا مہینہ آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار 15 شعبان کی رات قبرستان گئے. صرف ایک بار، وہ بھی صحابہ کو اکٹھا کر کے نہیں بلکہ اکیلے تنہا گئے. تو آج اگر کوئی اتباع سنت کی خاطر زندگی میں ایک آدھ دفعہ تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں 15 شعبان کی رات قبرستان میں جا کے دعائیں مغفرت کر لیتا ہے تو جائز ہے. لیکن کوئی اس کی عادت بنا لے کہ میں مجمع مسجد میں اعلان کروں، لوگوں کو جمع کروں، میں 4 لوگوں کی جماعت بنا کر پھر مجمع اکٹھا کر کے پھر میں قبرستان میں جاؤں اور سالانہ اس کا معمول بنا لے، ہر سال ایسا کرے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو آپ بجائے سنت پر عمل کرنے کے یہ تو آپ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی کہ ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جاتے تو پھر صحابہ کرام بھی اپنی زندگیوں میں ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جاتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے نہ کرتے یہ عمل بلکہ صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے، پھر صحابہ کے سامنے اعلان کرواتے اور صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے. ہم نے سیرت کی کتابوں کو چھان مارا، حدیث کی کتابوں کو چھان مارا، ہمیں کہیں نہیں یہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات صحابہ کو اکٹھا کیا ہو اور اکٹھا کر کے اور قبرستان کی طرف گئے ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل جس درجے میں ثابت ہے امت کے لیے بھی
انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے اس کام کو اسی درجے میں رکھا جائے، حد سے بڑھا نہ جائے، ایک کام یہ۔ دوسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کا روزہ، صرف 15 شعبان کے روزے والی جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن مطلق شعبان کے روزوں کی جو فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے وہ بہت زیادہ حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو شعبان، صرف 15 شعبان کے روزے رکھنے کی بجائے جو بندے نفلی روزے رکھنے کے شوقین ہوں تو پھر ان کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی بجائے 3 روزے رکھیں، 13 شعبان کا روزہ، 14 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کا روزہ۔ ایک تیر سے 2 شکار، کہ ایک 15 شعبان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور ایام 20 کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایام 20 کے وہ روزے ہیں جو ہر اس چاند کے مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ، ہر چاند کی تاریخ کے یہ روزے رکھنا سنت ہے، یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نفل عبادت کا جذبہ رکھنے والا ہو، شوق رکھنے والا ہو، تو بجائے ایک روزہ رکھنے کے وہ 3 روزے رکھے تاکہ 2 فضیلتیں حاصل کر لے، 15 شعبان والی فضیلت بھی حاصل کر لے اور ایام 20 کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل کر لے۔ ایسے ہی ضعیف روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کی، عبادت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو نفل اور مستحب کے درجے میں بغیر لازم اور بغیر ضروری سمجھے ہوئے معمول کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق 15 شعبان کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو مستحب ہے اور کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اس قدر کرنی چاہیے کہ جس قدر آپ نماز فجر کو باجماعت خشوع خضوع سے ادا کر سکیں۔ ہمارے ہاں افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے، المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نفلی عبادت کو اتنا بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اتنا بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں کہ اس کو فرض کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اتنا شوق اور ذوق سے ہم فرض کی نماز با جماعت نہیں ادا کرتے جتنا شوق اور ذوق سے ہم 15 شعبان کی رات کو مسجد میں آ کے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی کی نفل نمازیں آپ ایک طرف جمع کر لو، ایک فرض کے برابر بھی وہ نفل نمازیں نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی کی نفلی عبادت ایک طرف کرو، آپ ایک فجر کے فرض ہوں، ظہر کے فرض ہوں، اس کے برابر نفلی عبادت کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے، ہم فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں، باجماعت چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر 15 شعبان کی رات صلاۃ و تسبیح نہ پڑھیں تو ہر کوئی ملامت کر رہا ہوتا ہے، اوے تو نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی ہے، وہ تو نے نفل نہیں پڑھے، وہ تو نے روزہ نہیں رکھا 15 شعبان کا، وہ بھی فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے، فرض روزے چھوڑ رہا ہے، فرض حج نہیں کر رہا، تو نے کبھی کچھ نہیں کہا اور ایک نفل نماز نہیں پڑھی تو اس کو ملامت کر رہا ہے۔ ملامت تو کرنا چاہیے کہ فرائض کے چھوڑنے پر ملامت کرو، والدین ملامت کریں اولاد کو کہ فرائض کے تارک کیوں ہیں، حق بنتا ہے بھائی کا بھائی کو ملامت کرے، زکوٰۃ فرض ہے کیوں نہیں ادا کر رہا، صاحب مال ہے، سرمایہ دار ہے، صاحب نصاب ہے، حج فرض ہے کیوں نہیں کر رہا۔ فرضی عبادات پر ہم ایک دوسرے کو لان تان نہیں کرتے، ملامت نہیں کرتے، تنبیہ نہیں کرتے، لیکن اگر نفل نماز نہ پڑھیں، اگر 15 شعبان کی رات صلاۃ و تسبیح نہ پڑھیں، 15 شعبان کی رات حلوہ نہ کھائیں، حلوہ نہ پکائیں، مسجدوں کو نہ سجائیں، تو ملامت کرتے کہ بھی تم نے 15 شعبان کی رات منائی نہیں ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں بے منانے کا حکم نہیں دیا، ہاں ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجاؤ، اپناؤ، عمل کرو۔ جو چیز منائی جاتی ہے وہ ایک رات یا ایک دن منا کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں پھر سال بھر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم دین کے تقاضوں کو جشن کی طرح نہ لے کر چلیں بلکہ دین کے تقاضوں کو مشن کی طرح لے کر چلیں۔ مشن کا مطلب یہ ہو، جشن کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے ایک دن کیا اگلے دن چھوڑ دیا، مشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس عمل کو سینے سے لگا کے رکھا۔ یہ فرق ہے مشن میں اور جشن میں۔ تو ہم صرف جشن والے نہ بنے، ہم مشن والے بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقصد کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقصد کو ہم سینے سے لگا کر ساری زندگی عمل پیرا ہوتے رہیں۔ 15 شعبان کی رات بہت سے ایسے امور ہیں
جن کا تعلق دور دراز سے کسی بھی کتاب حدیث کے اندر ثابت ہی نہیں. یہ 3 کام ہیں جو کرنے والے ہیں جو کسی نہ کسی درجے تک ضعف روایات سے ثابت ہیں. نمبر 1 15 شعبان کا روزہ. نمبر 2 15 شعبان کی رات کو حسب استطاعت عبادت. اور نمبر 3 15 شعبان کی رات کو انفرادی طور پر کبھی کبھار قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کر دیں. بس یہ 3 کام ہیں شب برات سے متعلق، 15 شعبان سے متعلق. ان 3 کاموں کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں وہ نہ تو کسی ضعیف روایت میں ثابت ہیں، نہ کسی موضوع میں کسی بھی، وہ بلکہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے، توہم پرستی ہے، نقالی ہے، مشابہت ہے. اسی وجہ سے وہ ہمارے ہاں 15 شعبان کی رات اور شب برات سے متعلق وہ چیزیں معرض وجود کے اندر آ گئی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی چیز وہ ہے آتش بازی. اب یہ آتش بازی کہاں سے آئی ہے؟ آگ کو کون پسند کرنے والے ہیں؟ مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے کا ایک آدمی تھا جو کہ مجوسی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا. 15 شعبان کی رات چراغاں کرنا اور آتش جو ہے نا بازی کا جو ہے نا رسم جو ابتدا کی تھی وہ اس نے کی تھی. جو حقیقتاً آتش پرست تھا، مجوسی تھا، اس نے مسلمانوں کو بھی اس راستے پر لگا دیا. بعض جگہ پہ یہ ملتا ہے کہ 15 شعبان کے اندر جو آتش بازی کی رسم مسلمانوں کے اندر زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہوئی ہے اہل تشیع کی طرف سے، کہ اہل تشیع کا جو 12واں امام ہے جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں وہ غائب ہے. ان کے ہاں حسن عسکری کی اولاد میں کا جو آخری ہمارا 12واں امام پیدا ہوا وہ 4-5 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گیا، قرب قیامت میں آئے گا. یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے. ان کے ہاں امام مہدی کی جو ولادت ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے. تو وہ تو امام مہدی کی ولادت کی خوشی کے اندر وہ پٹاخے بجاتے ہیں، آتش بازی بجاتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بغیر سوچے سمجھے ان کی دیکھا دیکھی آتش بازیوں میں یہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں. اور اگر مان لیا جائے آتش بازی خوشی اگر واقعتاً حقیقی خوشی ہے تو بھی اسلام کے اندر کسی بھی حقیقی خوشی کے اندر آتش بازی کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. چاہے خوشی حقیقی بھی کیوں نہ ہو، چاہے خوشی سچی بھی کیوں نہ ہو، کسی سچی خوشی میں، کسی حقیقی خوشی میں آتش بازی کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. غیر اقوام سے مشابہت ہے. کیوں ہمارے یہاں یہ رواج کیوں چل پڑا ہے؟ تقسیم ہند سے پہلے عرصہ دراز ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہوا ہے. اس رہن سہن کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر یہ چیز پیوست ہو گئی ہے کہ جیسے وہ اپنی خوشی کے موقع پر تقریبات میں ہولی دیوالی وغیرہ وغیرہ کے مواقع پر پٹاخے اور آتش بازی کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں. ہمارے لوگ دیکھا دیکھی، ہمارے آبا و اجداد دیکھا دیکھی وہ چیز اپنی خوشیوں میں لغو کرتے چلے آ رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. جتنا بھی روکتے ہیں یہ غیر اسلامی رسم ہے، یہ غیر سے تشبیہ والی بات ہے. اس سے باز آ جائیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بغیر باز آئے ہر سال اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور یہ فضول خرچی بھی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا بھی مصداق ہے. تو والدین کو چاہیے اس موقع پر کہ جس پتہ ہو کہ بھی بچے عام طور پر محلے کے بچے، گلی کے محلے کے بچے جو ہے نا 15 شعبان کی رات کو آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے کے لیے ماں باپ سے پیسے لیتے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اگر وہ آتش بازی کے لیے آپ سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ پیسے نہ دیں، بلکہ ان کا ذہن بنائیں، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا عبادت کرنی ہے تو عبادت کریں، مسجد میں جائیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، صبح کو روزہ رکھیں. یہ کہ آپ نے جو ہے نا ہندوانہ رسم کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں، ان کا ذہن بنانا چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے، زجر و توبیخ کرنی چاہیے، ڈانٹنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم امت جس خرافات، رسومات، بدعات کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی صحیح معنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.